کہتے ہیں انہوں نے اپنے جب کووڈ آیا تو راک باٹم پرائسز تھی گیس کی، یعنی اپنا اسپاٹ مارکیٹ میں شارٹ ٹرم راک باٹم پرائسز تھی، انہوں نے نہیں کانٹیکٹ کی. کیوں؟ وہی تیل مافیا اور فیول مافیا اور فنڈز مافیا. پھر جو ہمارا جو ایگریمنٹ ہے یعنی لانگ ٹرم ایگریمنٹس کا گیس کا، اٹ از پرابلی دا موسٹ کمپیٹیٹیو ایگریمنٹ جو ہم نے کیا ہوا گیس کا. انہوں نے جو شارٹ ٹرم یہ لانگ ٹرم میں یہ ناکام رہے بالکل، اپنے طویل مدتی جن کو کہتے ہیں اردو میں آپ، اور جو شارٹ ٹرم انہوں نے کیے وہ دنیا کے مہنگے ترین انہوں نے ایگریمنٹ کیے گیس کے. اب بتائیں کہ کس کے اپنا کاندھے لہو تلاش کریں گے اس قوم کی دکھوں کا اور اس قوم کی تکلیفوں کا؟ کس کو آپ اس کو ذمہ دار قرار دیں گے؟ مجھے بتائیں آپ ذرا اس کا کوئی جواب دیں اس کا کہ اپنا طویل مدتی ایگریمنٹ جو ہے گیس کے ہمارے الحمدللہ اپنا دنیا میں موسٹ کمپیٹیٹیو، اور انہوں نے تو لانگ ٹرم کیا ہی کی اور شارٹ ٹرم مہنگا ترین ایگریمنٹ کیا انہوں نے گیس کا. تو مجھے بتائیے کہ اگر قسمت کھوٹی ہوئی ہے تو کون ذمہ دار اس کے؟ یہ پی ٹی آئی کی حکومت اور کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ مجھے بتا دیں آپ ذرا. پھر یہ میں نے بتا دیا فرنس آئل اور یہ جو آپ کا جو ڈیزل آئل ہے یہ مافیا تھا، مافیا. اس کی وجہ سے انہوں نے گیس کے ایگریمنٹس نہیں ہونے دیے، آپ یقین کر لیں. اور پھر اگلی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیپرا یہ آتے ہیں کہ جی چینی منصوبہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں سی پیک کے اوپر آ رہا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو کوئلے کے جو ہم نے پلانٹ لگائے سی پیک کے تحت ساہیوال، پورٹ قاسم اور ہب، یہ تھرمل پاور جنریشن جو پلانٹس ہیں ان میں یہ پاکستان کے اندر سستے ترین ہیں. ایک تو یہ فیکٹ ہے، یہ میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. پاکستان کے اندر یہ کوئلے کے پلانٹس جو لگے ہیں، یہ تھرمل جو پروجیکٹس ہیں ان میں سستے ترین ہیں، نمبر 1. نمبر 2 جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ساہیوال کا جو پروجیکٹ ہے، یہ سننے والی بات ہے بہت امپورٹنٹ عاصم نصیر صاحب، ساہیوال کا جو پروجیکٹ ہے یہ 22 مہینے میں لگا. اس وقت جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، 20 گھنٹے کی، 22 مہینے میں چائنا میں، یہ چائنا کے پروجیکٹس ہیں، وہاں پر چائنا میں یہی پروجیکٹ یہی سائز وہ کوئی 32 ماہ یا 34 ماہ میں لگا. لیکن دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا اس ساہیوال کے پروجیکٹ نے. اور میں خود نمائی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، ایک عاجز، ایک انکسار اور انتہائی خطاکار انسان. کراچی میں جو پورٹ قاسم میں لگ رہا تھا، پورٹ قاسم اور ساہیوال دونوں ایک وقت میں اپنا شروع ہوئے، دونوں ایک وقت میں. ساہیوال کراچی سے 900 کلومیٹر دور ہے، آپ جانتے ہیں. وہاں سے ٹرانسپورٹ ہونا، ہر چیز کا وہاں پر آنا. وہ پلانٹ ساہیوال کا 6-7 مہینے بعد چلا، ساہیوال کا اس سے 6-7 مہینے پہلے چلا. یہ ایک ریکارڈ. دوسرا، 2017-25 دسمبر کو ساہیوال نے چلنا تھا جو ایگریمنٹ ہے، یہ الحمدللہ چلا مئی 2017 میں، یعنی 7 مہینے پہلے. بس یہی وہ کیچ پوائنٹ ہے. یہ 7 مہینے کیا ہیں؟ جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی تو ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ معیشت کے حوالے سے، سماج کے حوالے سے تباہ کن تھا. 7 مہینے پہلے کوئی منصوبہ چل پڑے 1320 میگا واٹ کا، تو اس سے جو بجلی جو زراعت کو اور صنعت کو اور تجارت کو جو پہنچی، اس کا اربوں روپے کا قوم کو فائدہ ہوا. یہ کوئی بات نہیں کرتا. یہ میں کئی مرتبہ یہ بات کر چکا اور یہ فیکٹ ہے. کہتے ہیں کہ 162 ارب، میں کہتا ہوں چھوڑ دیں 162 ارب روپیہ، 1 روپیہ بھی اپنا بچا ہو 7 مہینے کی بچت کر کے اس قوم کا، تو آئی تھنک دس واز ون آف دا موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ سروس ٹو دا پیپل آف پاکستان. اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ساہیوال کے حوالے سے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. الحمدللہ میں نے ان کے ساتھ CSR ایگریمنٹ کیا، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. یعنی کوئی ادارہ دیکھ لیں، فیکٹری ہوتی ہے، وہ اپنے مزدوروں کے لیے کوئی چھوٹا اسپتال بنا دیتی ہے، کوئی اسکول بنا دیتی ہے، آؤٹ آف دا پروفٹس.
تو میں نے چینی حکومت کے پورے طاقت کے ساتھ ان کو کنونس کیا آپ یہ کریں. لمبی بات نہیں, 2% پروفٹ کا ایگریمنٹ کیا کہ سال کا جو 2% پروفٹ ہوگا سائی وال سے وہ 2 مداد میں جائے گا, ہیلتھ اور ایجوکیشن پنجاب میں. سال کا 2% پروفٹ بنتا ہے ان کا کوئی 40 کروڑ روپیہ یا 50 کروڑ روپیہ. اگر 30 سال کی مدت لیں پلانٹ لائف کی تو یہ 15 یا 12 ارب روپے بنتا ہے, 50 کروڑ روپے یا 40 کروڑ روپے کے اوپر. 50 میں بنے گا 15 ارب روپیہ اور 40 میں بنے گا 12 ارب روپیہ. 12 ارب روپیہ 30 سالوں میں. یہ جو سال 2 سال 3 سال گزر گئے ہیں, یہ اگر پیسہ تعلیم میں استعمال کرتے ہیں, ہیلتھ میں, تو کرونا کی ویکسینیشن کا کوئی پرابلم نہ ہوتا. اور یہ ایگریمنٹ یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں انوکھا ایگریمنٹ ہے. اور پھر یہ نیب نیازی کا گٹھ جوڑ کہ جہاں انہوں نے کرپشن کی ہے. یہاں پر ہم نے جان لڑا کر CSR ایگریمنٹس کیے اس قوم کی, اس دکھی قوم کی دکھوں کے مداوے کے لیے, اور بجائے اس کی کوئی شاباش ملتی جس کی یہ اس حکومت کو تو کوئی میرا خیال ہے سوال نہیں پیدا ہوتا, ان کے پاس یہ ویلیوز ہیں. اس کے مقابلے میں پوری PMLN کو دیوار سے لگانا اور ان سے انتقام لینا بدترین قسم کا, یہ کوئی قومی خدمت نہیں ہے. اس سے قوم آگے نہیں بڑھے گی, اس سے قوم آگے نہیں جائے گی. آخری بات اس بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, لاسٹ پوائنٹ, وہ ہے LNG ٹرمینلز. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں جی کہ انہوں نے LNG ٹرمینل چونکہ نہیں کافی نہیں اس لیے گیس میں زیادہ نہیں لا سکتے. اور بھائی 3 سال گزر گئے ہیں, ہم نے 2 LNG ٹرمینل لگائے, آپ نے کیا لگایا ہے؟ ہمارے زمانے میں LNG کتنی دیر میں لگ گیا تھا؟ پہلا سب 11-12 مہینے میں لگا تھا. 11 مہینے ایک ہم نے 11 مہینے میں لگایا, 2 لگایا ہم نے اپنے زمانے میں. پھر بین الصوبائی یعنی ٹرانس نیشنل جو پائپ لائن 1000 کلومیٹر کی ہم نے بچھائی میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں, اور اس کے کریڈٹ جاتا ہے فیڈرل اپنا منسٹر اپنا شاہد عباسی کو اس پر تھے, اور خواجہ آصف اور ان کی ٹیم, اور احسن اقبال صاحب. 1000 کلومیٹر کی لائن بچھائی گئی, اور مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیلنجز تھے. انہوں نے کیا کیا مجھے بتائیں, کون سی سٹوریز انہوں نے بنائی اس کی گیس کی کراچی میں, کوئی تیسرا پلانٹ لگایا, کچھ اور کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ بدترین غفلت کہ 20 روپے کی بجلی اس ڈیزل آئل سے اور اس فرنس آئل سے بناتے رہے, کیونکہ وہ کارٹل ان کی جان نہیں چھوڑتا تھا, وہ ATM مشینیں ان کی جان نہیں چھوڑتی تھی, جنہوں نے ان کی جیبیں بھری اپنا ان 15-20 سالوں میں. اور میں آج آپ کو یہ بات میں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ میں نے, اللہ جانتا ہے اور میاں نواز شریف کو اس کا پورا علم ہے کہ اپنا پیسہ لگانے سے پہلے یہ ہم نے 4 پاور پروجیکٹ لگائے, کیونکہ اربوں ڈالر انوالو تھے. پاکستان کے پاس اتنی سخت نہیں تھی, بڑی کوشش کی کہ ہمیں خوددار مل جائیں, لونگ نہیں ملا. میں نے بعض ممالک کے لوگوں کے بڑے زعماء سے, نام نہیں لوں گا, نہ ملک کا نام, ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا کہ خدارا آپ یہ پلانٹس پاکستان لگائیں. گھٹنوں کو ہاتھ لگایا پاکستان کے عوام کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں, اس بیوہ یتیم کے لیے جس کے گھر پنکھا نہیں چلتا, اس دکاندار کے لیے جس کی دکان بند تھی, رات کو پنکھا نہیں چلتا تھا, وہ بالکل وہ نفسیاتی مریض بن چکے تھے لاکھوں لوگ. میں نے کہا کہ ہمارا ملک بڑی تکلیف میں ہے, میں آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہوں, مہربانی کر کے آپ انویسٹمنٹس کریں. انہوں نے کہا کہ بالکل کریں گے. قصہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے فارمیلٹی سے ڈیلے ہو گئی. بالآخر 2015 اپریل میں نے میاں نواز شریف کو قائل کیا کہ مہربانی کر کے اپنی جیب سے جہاں سے بھی ہم کر سکتے ہیں اپنا جو لیٹس پٹ آر ایکٹ ٹوگیدر, اور ہم جہاں سے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں کوئی ہم کٹ لگائیں, ادھر لگائیں, ادھر لگائیں. یہ پلانٹس نہ لگائے تو 2018 میں ووٹ تو دور کی بات ہے, قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی. یہ آپ کا خدا نہ خاصا گلا پکڑے گی یا میرا گلا پکڑے گی. جس شہباز شریف کے بارے میں آپ TV پہ دکھاتے رہے, میں 6 مہینے میں اپنا بجلی مکمل کر دوں گا, میرا نام بدل دینا. بھائی میں نے کہا تھا, اپنا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ایک جذبے کے ساتھ